بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موجودہ صورتحال میں یہودی جس وحشت اور درندگی کے ساتھ معصوم مظلوم فلسطینیوں کو ظلم کا نشانہ بنا کر یروشلم میں جمع ہونا چاہتے ہیں اور یروشلم میں جمع ہونے کے دن کو اپنی آزادی اور فتح کا دن سمجھتے ہیں، تو یہودیوں کی اپنی ہی کتابوں میں یہودیوں کا یروشلم میں جمع ہونے کا دن ان کی بربادی اور ہلاکت کا دن کہا گیا ہے، لیکن یہودیوں نے اپنی کتابوں میں تحریف اور تبدیلی کر کے عام یہودیوں کو اس سے بے خبر رکھا ہے، تاکہ عام سطح کے یہودی مسلمانوں پر اپنی وحشت اور بربریت جاری رکھیں اور اس علاقے میں جمع ہونا اپنے آپ کے لیے سعادت اور آزادی سمجھیں۔ اب یہودیوں کی اپنی ہی کتاب ایزاخیل میں یہودیوں کے یروشلم میں جمع ہونے کے متعلق لکھا گیا ہے، جس کے الفاظ یہ ہیں: پھر اللہ کہتا ہے کہ کیونکہ تم لوگ میرے نزدیک کھوٹے سکے ثابت ہوئے ہو، اس لیے تمہیں یروشلم میں جمع کروں گا۔ جیسے لوگ سونا، چاندی، لوہا اور کانسی کو آگ میں ڈالنے کے لیے جمع کرتے ہیں، اسی طرح میں بھی تمہیں غصے اور غضب کے درمیان جمع کروں گا اور پھر تمہیں پگھلا دوں گا۔ میں تم پر اپنی غضب کی آگ بھڑکا دوں گا اور تم اس میں پگھل جاؤ گے۔ پھر تمہیں معلوم ہوگا کہ تمہارے رب نے تمہارے اوپر اپنا غضب نازل کیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد یہودیوں کی ہی اپنی کتاب جرمیہ میں یہودیوں کے یروشلم میں جمع ہونے کے متعلق کہا گیا ہے کہ ان کی لاشیں کھلے آسمان تلے ڈال دی جائیں گی، جہاں گدھ اور کیڑے مکوڑے ان کو کھا لیں گے، حتیٰ کہ ان کے بادشاہوں اور لیڈروں کی ہڈیاں بھی گل جائیں گی اور زمین پر وہ ایک ڈھیر کی طرح پھیل جائیں گے۔ اور پھر یہودیوں کی دوسری کتاب ہے زیفنیاہ، اس میں یہودیوں کے یروشلم میں جمع ہونے کے متعلق کہا گیا ہے: تم لوگ خود کو اکٹھا کرو، ہاں اکٹھا کرو خود کو، تم لوگ اے اللہ کے ناپسندیدہ انسانوں، قبل اس کے کہ اللہ کا فیصلہ آ جائے یا دن بھوسے کی طرح گزر جائے یا اللہ کا غضب تم پر نازل ہو جائے یا قبل اس کے کہ اللہ کے غضب کا دن تمہارے سامنے آ جائے۔ یہ ہیں یہودیوں کی اپنی کتابوں کے حوالے، جو یہودی ان کتابوں میں تحریف اور تبدیلی کر کے اپنے اس حقیقت کو لوگوں سے بے خبر رکھ کر معصوم فلسطینیوں کو اپنی وحشت کا نشانہ بنا کر یروشلم میں جمع ہونا چاہتے ہیں، لیکن یروشلم میں یہودیوں کا جمع ہونا ان کی ہلاکت اور تباہی کا دن ہوگا انشاءاللہ العزیز۔